حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 350 سال تک بنی اسرائیل کے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار حکومت کرتے اور قاضی معاملات کے فیصلے کرتے، جبکہ نبی ان تمام امور کی نگرانی کرتا اور دعوت تبلیغ کرتا۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 4 صدی عیسوی کے آخر میں فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں عمالقہ کی قوم آباد تھی۔ ان سے جالوت نامی حکمران نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا، بے شمار لوگوں کو مغلوب کر دیا، ان کے بیٹوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ وہ نازک دور تھا جب بنی اسرائیل میں کوئی نبی اور رسول موجود نہ تھا، نہ ہی کوئی سردار۔ خاندان نبوت میں صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی تھی۔ اس عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شمویل علیہ السلام رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی اسماعیل کے ہے، یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمے لی۔ شمویل علیہ السلام نے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ جب جوان ہوئے تو بنی اسرائیل میں سب سے ممتاز نظر آنے لگے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل طویل عرصے تک جنگ میں مصروف رہے، عمالقہ قوم کے ظلم جاری رہے۔ آخر انہوں نے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں۔ شمویل علیہ السلام نے کہا، ممکن ہے کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، بھلا ہم جہاد کیوں نہ کریں گے جبکہ ہم اپنے وطن اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے باقی سب پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت طالوت یہ بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ ہیں۔ طالوت سقات ہے، یعنی پانی پلانے والے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ طالوت کو ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہم پر بادشاہ بن جائے، کیونکہ نہ ان کے پاس مال ہے نہ وہ کوئی معزز آدمی۔ یہ بات بنی اسرائیل نے طالوت کو پیشوں کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، یا پھر طالوت بنیامین کے اولاد میں سے تھا اس لیے کہی تھی۔ بنی اسرائیل کی نسل سے نہ تھے، یہ غریب اور عام فوجی تھے۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ قیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل، علم اور جسمانی قوت کی ضرورت ہے، اور طالوت ان میں ممتاز تھے۔ جب بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ طالوت کا تقرر اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے کوئی نشانی دکھائے، حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کے فیصلے کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تمہارا متبرک صندوق جو تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے، جس میں تورات اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہے، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ نشانی پھر اس طرح پوری ہوئی کہ فلسطینیوں نے اس تابوت کو اپنے مندر میں لے جا کر رکھ دیا تھا، جو ان کے سب سے بڑے بت کے نام پر تھا۔ تورات میں ہے کہ جب سے تابوت سکینہ لا کر رکھا گیا، فلسطینی روزانہ یہ منظر دیکھتے کہ بت کو منہ کے بل اوندا پڑا پاتے، پھر دوبارہ اپنی جگہ قائم کر دیتے، تو دوسرے دن پھر گرا پاتے۔ پھر شہر میں نئی وبا پھیلنی شروع ہو گئی، جس سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ نجومیوں اور کاہنوں کے مشورے سے انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر بستی کے باہر چھوڑ دیا۔ تو فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کے بستی کی طرف لے گئے۔ جب طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی تو اب بنی اسرائیل کے پاس انکار کا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ تو پھر حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اب بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا، جب یہ لشکر جن کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب تھی ایک نہر پر پہنچا، تو طالوت نے حکم دیا، جو کوئی اس نہر سے ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت کم تھے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا۔ 313 کے قریب مومن تھے جو اس امتحان میں پاس ہوئے، اور باقی کہنے لگے ہم طالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب یہ لشکر تعداد میں کم رہ گیا اور دشمنوں کی کثیر تعداد دے کر
احساس کمتری کے شکار ہونے لگے تو حضرت طالوت نے ان کو سمجھایا اور دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابرین بندوں کی دعا قبول فرمائی اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں حضرت طالوت کے سپاہی تھے۔ آپ نے بڑی شجاعت اور دلیری سے جالوت کو قتل کیا، جس کی وجہ سے پورا لشکر بکھر گیا اور ان کے بہت سارے اموال بطور غنیمت حاصل کر لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام غلیل چلانے کے بہت ماہر تھے، بہت تیز پتھر پھینکتے۔ لڑائی کے دوران داؤد علیہ السلام نے جالوت کو للکارا، بے پناہ شجاعت سے لڑتے رہے، پھر اپنے غلیل سے 3 پتھر اس کے پیشانی پر دے مارے۔ جالوت کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر آ گرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ جالوت کے قتل ہوتے ہی جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بہادری اور شجاعت کے بنا پر ممتاز اور ہر دل عزیز ہو گئے۔ بادشاہ طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے اور بادشاہ بھی۔